بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں خوشی، سکون اور برکت ہو۔ تو برکت صرف مال میں نہیں بلکہ وقت، صحت اور محبت میں بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 7 اسلامی عادات جو ہمارے گھروں کو برکت اور سکون سے بھر دیتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل نورانیہ۔ تو گھر میں برکت لانے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں، نہیں، بلکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی عادات جو روزمرہ کی آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں انہی سے آپ کے گھروں میں برکت آتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، فجر کے بعد جب آپ اٹھیں، نماز اذکار کریں، تو اس کے بعد آپ سوئیں نہیں۔ تو یقین مانیں کہ یہ چیز آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے گی، خالی نہیں رہے گا آپ کا گھر برکت سے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم دوبارہ سے سو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب برکت برس رہی ہوتی ہے، رحمت برس رہی ہوتی ہے اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت پر نماز اور اذکار کے بعد آپ سوئیں نہیں بلکہ گھنٹہ ڈیڑھ جاگتے رہیں، تاکہ اس وقت کے نور اور روشنی سے کنیکٹ ہو کر اپنے گھروں کو رحمت اور برکت سے بھر لیں۔ اور دوسری اہم اور خوبصورت چیز جو ہے نا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر یہ ورد کرتی رہیں گی نا آپ، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں خوب برکت ہوگی اور ہر طرح کی نحوست جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی۔ بلکہ آپ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں اور کھانا بناتے ہوئے، بچوں کے کام کرتے ہوئے، شوہر کے کام کرتے ہوئے، گھر کے تمام کام کرتے ہوئے آپ باوضو رہیں اور درود شریف کا ورد کرتی رہیں۔ اچھا، اسی طرح تیسری اہم چیز جو ہے نا وہ آپ اگر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں صبح، تو اس سے بھی گھر میں خوب برکت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ ایسا کریں کہ سورہ بقرہ کی جو ہے نا وہ آپ آڈیو یا ویڈیو جو ہے وہ چلا دیں، تو اس سے بھی جو ہے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اچھا، چوتھی اہم چیز جو ہے نا وہ ہے بزرگوں کی خدمت اور ان کی عزت کرنا۔ تو کوشش کیجیے اگر آپ کے گھر میں بزرگ موجود ہیں تو اس سعادت سے خالی نہ رہیں آپ، بلکہ ان کی خوب خدمت کریں، اور تاکہ آپ کو دیکھ کر نا آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ تو یہ چیز بھی بڑی خوبصورت ہے، اسے بھی آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے برکت آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں بزرگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلیسنگ ہے، تو ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ذریعے سے رزق دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے نا ہم میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جن سے ان کا دل دکھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنا اور خیرات دینا، یہ چیزیں بھی جو ہیں نا یہ بھی بہت ضروری ہیں زندگی میں۔ تو صدقہ تو آپ جانتے ہیں کہ کئی بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی آپ کے در سے، آپ کے گھر سے خالی نہ جائے۔ اور کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی آپ کے دروازے پر آتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے آپ کے گھر، تو یہ آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے، خیر کا وسیلہ بنایا ہے، تو کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ تو اسی طرح جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی عادات جو ہیں نا وہ دراصل گھر میں برکت لے آتی ہیں۔ تو دیکھیں گھر کو جیسے صاف رکھنا، یہ بھی برکت کا ایک بڑا وسیلہ ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ گھر گندا نہ رہے بالکل، ڈیلی آپ جو ہے نا وہ گھر کی صفائی کریں۔ اور اسی طرح کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یاد رکھیں کہ صاف گھر میں جو ہے نا وہ فرشتے آتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر گھر صاف نہ ہو تو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ عبادت کا مزہ بھی نہیں آتا، اور یوں لگتا ہے لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور برکت بھی نہیں رہتی گھر میں۔ اسی طرح آپ کا مہمان نواز ہونا اور مہمانوں کے گھر آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانا، اور یہ چیز بھی بہت پیاری ہے اور آپ کے گھروں میں خوب برکت لاتی ہے۔ اسی طرح آپس میں جو ہے نا وہ معافی اور درگزر کرنا، اور یہ تو اتنی پیاری چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے، دیکھیں معاف کر دینا، اور مطلب دوسروں کی غلطیوں کو آپ پکڑ کے کبھی بھی نہ بیٹھیں۔ کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ پکڑ کے اس سے بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی سے برکت کا سلسلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو پلیز ایسا کبھی مت کیجیے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ اس سے معاف کر دیجیے، اپنے دل کو صاف کر لیجیے۔ تو یہ ساری عادات، ساری اسلامی عادات ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ تو یہی وہ عادات ہیں دراصل جو ہمارے گھروں کو جو ہے وہ رحمت اور برکت سے بھر دیتی ہیں۔
تو میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو نور اور برکت سے بھر دے اور ہمیں انعداد پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔